الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام جناب سردار امجد علی خان صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک، برادر مکرم جناب مولانا محمد بلال صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع اٹک، انتہائی محترم علماء کرام و انتہائی قابل قدر سامعین، دوستوں اور بھائیوں، آج 10 ستمبر بروز جمعرات جامع مسجد فاروق اعظم کوڑ کمپنی ضلع اٹک میں ہم اور آپ ختم نبوت کی مناسبت سے جمع ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے، اور پھر ختم نبوت کے داعی بن کر اگلے لوگوں تک یہ عقیدہ پہنچانا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کیوں ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس حوالے سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو کہ ہمارے نبی آخری نبی اس لیے ہیں کہ ہمارے نبی پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کمالات، تمام صفات کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ جتنے صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنا علم ہے، جتنی تقوی ہے، جتنے اخلاق ہیں، وہ سب کے سب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درجہ کمال کو پہنچ چکے ہیں۔ اب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ پیش کیا کرے گا؟ کیا قرآن سے بہترین کلام پیش کر سکتا ہے؟ کیا نبی کے علم سے بہترین علم، نبی کے اخلاق سے بہترین اخلاق، نبی کے تقوی سے بہترین تقوی، نبی کے صحابہ سے بہترین صحابہ، نبی کے ازواج مطہرات سے بہترین ازواج مطہرات، نبی کے اہل بیت سے بہترین اہل بیت پیش کر سکتا ہے؟ جب پیش نہیں کر سکتا تو آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہوئی؟ ضرورت ہی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کمالات، تمام صفات، سب کچھ محمد پاک کے ذات عطف پر درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ امت مسلمہ نے محمد پاک کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں کی، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ مسلمان اپنے والد کے قاتل سے صلح کر سکتا ہے لیکن نبی کے غدار سے صلح نہیں کر سکتا۔ یہ اساس اور بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، ان قریب میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے ایسے آنے والے ہیں، کلہم یزعم انہ نبی، جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ میرے بعد مدعی نبوت کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا دعویٰ ہے۔ جس نے میرے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ دعویٰ ہی دلیل ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرے یا کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے تو دلیل طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس سے معجزہ اور دلیل طلب کر کے نبوت کے امکان کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ محمد پاک کے بعد کسی نبی کا امکان ہی نہیں۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ ایسے جھوٹے، ایسے کذاب جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے ان کی تعداد 30 ہوگی۔ کتنی تعداد ہوگی؟ 30۔ اور یہ بتانے میں مقصد آپ علیہ السلام کا یہ تھا کہ میرے یہ غلام جو ہیں اور میری یہ امتی، ان کو پتا چلے کہ 30 آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے تاکہ کوئی میرا غلام عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خالی و ذہن نہ رہے، کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے یا نہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے یا نہیں، کسی نے نبی بننا ہے یا نہیں۔ 30 ہوں گے۔ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، خالی و ذہن نہیں رہنا۔ 30 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں، نبوت کا دعویٰ کریں گے، آپ کو یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ سب سے پہلے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا،
یہ سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے اس کا نام کیا ہے؟ ریاض کا رہنے والا تھا۔ یہ جو ریاض ہے یہاں قبیلہ بنو حنفیہ کے لوگ رہتے تھے، اس کا نام یمامہ ہے۔ مسیلمہ کذاب اس یمامے کا رہنے والا تھا، قبیلہ بنو حنفیہ کا رئیس اور سردار تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور 40 سے 60 ہزار تک لوگوں کو گمراہ کیا، ایک اپنا لشکر بنا دیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کی سرخی یہ تھی: من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسیلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے ہے محمد الرسول اللہ کے نام۔ فَإِنِّي قَدْ أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ، کہ نبوت کے معاملے میں مجھے تیرے ساتھ شریک بنا دیا گیا ہے۔ یہ خط مسیلمہ کذاب نے 2 قاصدوں کو دیا۔ وہ قاصد مدینہ طیبہ آئے، آپ علیہ السلام کے سامنے وہ خط کھول کے انہوں نے پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے کھجور کی ایک ٹہنی آپ علیہ السلام کے قریب پڑی تھی، اس سے ایک پتا اٹھایا اور فرمایا خدا کی قسم نبوت کے معاملے میں اس پتے کے برابر بھی میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں بھی اس پر ایمان لا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم قاصد نہ ہوتے تو تم دونوں کی گردنوں کو میں اتار دیتا۔ انکار ختم نبوت کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں کی گردنوں کو اتار دوں، لیکن تم قاصد ہو اس لیے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ میں قاصد کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ پورے دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ قانون بنا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ قاصد واپس گئے اور مسیلمہ کذاب سے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر کوئی ڈیل اور کوئی مفاہمت نہیں کرنا چاہتے۔ چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر ان لوگوں کے پاس روانہ کیا۔ حبیب ابن زید انصاری وہاں گئے یمامہ کے اس علاقے میں۔ وہاں جب پہنچے تو یمامہ کے لوگوں نے، منکرین ختم نبوت نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اور مسیلمہ کذاب کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے اس صحابی رسول سے 2 سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ 2 سوال۔ پہلا سوال یہ کیا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا نعم، ہاں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے دوست اور بھائیو، یہ سوال کس ماحول میں کیا گیا؟ فون پر بات نہیں ہو رہی موبائل پر کہ ایک آدمی ادھر کھوڑ کمپنی میں اور ایک کراچی میں ہے، میسج نہیں ہے، میسنجر نہیں ہے، واٹس ایپ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماحول یہ ہے کہ یہ صحابی رسول میرے اور آپ کے نبی کا عاشق اور غلام تنہا بے یار و مددگار کڑا ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف مسیلمہ کذاب کے مسلح پہرے دار ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر کے کڑے ہیں۔
اس ماحول میں اس سے سوال کیا جاتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ مفاہمت نہیں کی، ورنہ جان بچ جاتی، مہلت مانگ لیتے جان بچ جاتی۔ صاف جواب دیا فی اذنی وقرا من سمع هذا القول، تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں، دنیا جہاں کی ہر بات سن سکتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد کسی اور کی نبوت کی بات مجھے سننا بھی گوارا نہیں۔ فی اذنی وقرا من سمع هذا القول، تیری یہ بات سننے سے میرے کان عاجز ہیں۔ جب یہ جواب دیا تو مسلمہ کذاب نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، 14ویں صدی میں اس کو بیان کرنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جس پر تکلیف گزرتی ہے، پیر میں کوئی کیل اور کانٹا چبھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ہاتھ کٹ گیا، خون بہہ رہا ہے۔ پھر مسلمہ کذاب نے دوبارہ سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے نبی کے اس غلام نے پھر جواب دیا انی اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں نہیں سن سکتا، یہ بات میں نے نہیں سنی۔ دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک ایک عضو کاٹتے گئے، یہی سوال، یہی جواب، اور اسی حالت میں حبیب ابن زید انصاری شہید ہو گئے۔ یہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر مجھ اور آپ کو اور قیامت تک امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اس عقیدے کے پاداش میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن اس عقیدے پر مسلمان مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہ خبر مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، آپ کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا، اور شہید اس طرح ہوا کہ ایک ایک عضو اس کا کاٹ دیا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے۔ آج جب کسی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ تیرا بیٹا موٹر سائیکل سے گر گیا ہے، پورے محلے میں لوگ چیختے اور چلاتے ہیں کہ نہیں؟ ام عمارہ کو بتا دیا گیا کہ تیرا بیٹا شہید کیا گیا، اس کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، تو ام عمارہ نے فرمایا الحمدللہ، میں نے اپنے بیٹے کو اس دن کے لیے جنم دیا تھا کہ اپنے نبی کے ناموس پر فدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ناموس پر فدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اس مسجد میں ہم سب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے نبی مکرم کی ناموس پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پر اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، مسلمہ کذاب، اس کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تاریخی معرکہ لڑا گیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو 13,000 صحابہ کرام دیے گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اعلان کیا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف پیش قدمی ہے، جہاد ختم نبوت ہے، تو بعض حضرات نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی تعداد 13,000 صحابہ جب مدینے سے جائیں گے تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
یہ لشکر جائے گا، اگر لوگ مجھے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹ دیں پھر بھی یہ لشکر جائے گا اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جنگ کرے گا۔ یہ لشکر چلا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 13,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ اور میرے دوست اور بھائیوں، وہ میدان میں دیکھ چکا ہوں۔ ریاض کے شمال میں سلبوخ روڈ پر جبیلہ ایک شہر ہے، وہاں وہ مقبرہ موجود ہے جہاں یہ صحابہ مدفون ہیں، جہاں یہ معرکہ لڑا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 13,000 صحابہ، مقابلے میں مسیلمہ کذاب کے پاس 70,000 تقریباً لوگ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آئے ہیں تو صحابہ نے دشمنوں سے 3 باتیں کی ہیں۔ کتنی باتیں کی ہیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ آؤ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت مان لو۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو ہمیں ٹیکس دو، جزیہ دو، ٹیکس دو، اور اگر ٹیکس بھی نہیں دیتے تو آخری آپشن جنگ ہے۔ یہ 3 باتیں ہوئی یا نہیں؟ مشرکوں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے جب بھی جنگ کا موقع آیا ہے تو یہ 3 باتیں پیش کی گئی ہیں۔ کلمہ پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت مان لو، اگر نہیں مانتے تو ٹیکس دو، تب بھی تمہارے وجود کو زمین پر برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے، نصارہ کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے، صلح حدیبیہ تو تقریباً آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں پیش کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آؤ ختم نبوت کو مان لو، آؤ ختم نبوت کو مان لو، اور اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر آخری آپشن جنگ ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں، مفاہمت کی کوئی صورت نہیں۔ ہمیں نہ ٹیکس چاہیے نہ جزیہ چاہیے، ہمیں نبی کے ختم نبوت کے غدار کا خون چاہیے۔ یا ختم نبوت کو مان لو، اور اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر جنگ ہے۔ جنگ شروع ہوئی، 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ، قاری، عالم تھے، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے اس میدان میں ایک گڑھا کھود لیا اور اپنے آپ کو سینے تک اس گڑھے میں دفن کر لیا، گاڑ دیا۔ دوستوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنے آپ کو سینے تک، زمین تک گاڑا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں منکرین ختم نبوت پر تلوار چلاؤں گا تاکہ میرا جسم ہلے نہیں، حرکت نہ کرے۔ اور اسی حالت میں ابو دجانہ شہید ہوئے ہیں۔ 1200 صحابہ اور تابعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کل جنگیں جو لڑی گئی ہیں وہ 56 ہیں۔ کتنی جنگیں ہیں؟ 56 جنگیں۔ اور ان تمام جنگوں میں مجموعی طور پر 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259۔ بدر ہے، احد ہے، تبوک ہے، حنین ہے، تمام جنگوں میں مجموعی طور پر 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی گئی ہے اس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب شکست کے آثار دیکھ لیے تو اپنے قلعے کے اندر بند ہوا۔ اس کے قلعے کا نام ہے حدیقۃ الموت، وہ قلعہ اب تک موجود ہے، حدیقۃ الموت۔ اس قلعے کے اندر بند ہوا، دروازے کو بند کر لیا، دیواریں اونچی تھیں، صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک صحابی
حضرت زید ابن قیس رضی اللہ عنہ حضرت خالد ابن ولید کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنائی جائے، میں سیڑھی پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگا دوں گا، دروازہ کھول دوں گا۔ اس صحابی کی نبی پر فدائیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ اندر جو قلعے کے اندر لوگ ہیں وہ ہار لے کے کڑے نہیں تھے، تلواریں لے کر کے کڑے تھے، لیکن یہ عشق ہے، عشق کا تقاضا ہے۔ سیڑھی بنائی گئی، حضرت زید ابن قیس رضی اللہ عنہ سیڑھی پر چڑھ کر جب وہاں چھلانگ انہوں نے لگائی، انہوں نے حملہ کیا اور آپ کا پورا یہ کندھا کٹ گیا، اور اسی حالت میں حضرت زید ابن قیس رضی اللہ عنہ دروازے تک پہنچے، دروازہ کھول دیا، لشکر اسلام اندر داخل ہوا۔ تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے خالد بن ولید کے قیادت میں لشکر اسلام اندر داخل ہوا۔ اس لشکر میں ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وحشی کون ہے؟ جنہوں نے احد میں نبی کے چچا کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں میرے پاس وہی نیزہ تھا جس نیزے سے میں نے جنگ احد میں نبی کے چچا کو مارا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج اس جنگ میں اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے میرا حساب برابر ہو جائے۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی مسیلمہ کذاب کو دیکھا، زخمی شیر کی طرح اس پر وار کیا، اسے واصل جہنم کیا، اور جنگل میں جا کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، جب میں کافر تھا اسلام کے جرنیل کو مارا تھا، آج مسلمان ہوں کفر کے سرغنے کو مار دیا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ مسیلمہ کذاب اور 21,000 منکرین ختم نبوت واصل جہنم ہوئے۔ فتنہ زمین بوس ہوا۔ فرمائے جتنے صحابہ کٹ جائیں، جتنے صحابہ شہید ہو جائیں، شہید ہونے دو، لیکن منکرین ختم نبوت کے وجود کو زمین پر گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ فتنہ ختم ہوا۔ یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام اسود عنسی ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمن کے قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، یمن پر حملہ کیا، یمن کے گورنر جو صحابی رسول تھے اسے شہید کیا، اور خود یمن کا بادشاہ بنا۔ یمن کا بادشاہ بنا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آذان بھی وہاں پر لوگ دیتے رہے، اقامت بھی ہوتی رہی، لیکن آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان حی علی رسول اللہ کے الفاظ شامل کیے۔ اس کا اصل نام حی علی تھا، بہت زیادہ کالا تھا، حبشی تھا، تو اسود کے نام سے مشہور تھا۔ آذان میں اپنا نام شامل کروایا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یمن میں کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا؟ تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن ثوب، سا کے ساتھ ثوب، عبداللہ بن ثوب۔ ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور ہے، نام عبداللہ بن ثوب ہے، تجھے نبی نہیں مانتا۔ اسود عنسی نے کہا گرفتار کر کے لے آؤ۔ گرفتار کر کے لائے گئے۔ اسود عنسی نے سوال کیا کہ اے ابو مسلم خولانی، مدینہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو یا نہیں؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ مدینہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا نبی مانتا ہوں۔ اسود عنسی نے کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو یا نہیں؟ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مانتا۔ کہنے لگا مدینے کے محمد پاک کو نبی مانتے ہو اور ابھی تک دیکھا بھی نہیں؟ یہ یمن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے، کہاں ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی؟
اسے نبی مانتے ہو اور میں تمہارے سامنے تمہارا بادشاہ ہوں، میرا انکار کر رہے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجھ جیسے 1000 آدمی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کریں تو میں 1000 مرتبہ ان پر لعنت بھیجتا ہوں، میرے نبی آخری نبی ہیں۔ جب یہ جواب دیا تو اسود عنسی نے لوگوں کو حکم دیا خشک لکڑیاں جمع کرو۔ لوگ جنگل کی طرف نکلے، خشک لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو انہوں نے ابو مسلم خولانی کو پکڑا اور قلعے کی چھت سے نیچے آگ میں پھینک دیا۔ آگ جلتی رہی، جب بجھ گئی اور ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو مسلم خولانی اپنے کپڑوں سے راکھ جھاڑتے ہوئے زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو محمد عربی کا غلام بنائے، اللہ ہم سب کو حضرت حسین کے نانا کا غلام بنا دے۔ زندہ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ ابو مسلم خولانی نے ہمیں پیغام دیا، اے نبی کے امتیوں، عقیدہ ختم نبوت وہ بابرکت عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی پاداش میں اگر آگ میں بھی ڈالے گئے تو آگ کو گلے گلزار پاؤ گے۔ اسود عنسی نے، لوگوں نے مشورہ دیا اسود عنسی کو کہ اس کو یمن سے جلاوطن کر دو، یمن سے نکال دو، اس لیے کہ یہ یمن میں رہیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کے یہ کرامت سامنے آئے گی تو لوگ تیرے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس کو یہاں سے جلاوطن کر دو۔ ابو مسلم خولانی کو حکم دیا گیا کہ یمن سے نکل جاؤ، مغرب تک یمن چھوڑ دو۔ ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ حکم دیا گیا میں پریشان تھا کہ اب جاؤں گا تو کہاں جاؤں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر آگ میں ڈالے گئے، موقع ہے اب باقی زندگی محمد عربی کے قدموں میں گزاروں گا۔ چنانچہ یمن سے مدینے کی طرف چل پڑے۔ یمن سے مدینہ طیبہ تقریباً 1 مہینے 1.5 مہینے کی مسافت ہے پیدل۔ یہ یمن سے مدینے کی طرف چل پڑے۔ وہاں مدینہ طیبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے کہا کہ ایک میرے جان نثاروں میں ایک جان نثار ہے، حضرت فیروز، اس کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ فیروز دیلمی، حضرت فیروز دیلمی، دال یا لام میم چوٹی یا، دیلمی رضی اللہ عنہ، اسے بلاؤ۔ حضرت فیروز آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فیروز، یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جائیے اور اس کو قتل کر دیجئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جائیے اور مذاکرات کیجئے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مفاہمت کا راستہ نکال لیجئے، نہیں، فرمایا جائیے اور قتل کر دیجئے۔ اس نے کہا لبیک، تلوار لی، وہاں سے نکلی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ فیروز کو واپس بلاؤ۔ صحابہ گئے، حضرت فیروز سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو پھر واپس بلا لیا۔ حضرت فیروز واپس آئے، آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز کے چہرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اب چلے جاؤ۔ حضرت فیروز چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے فیروز کو بلایا، وہ واپس آئے، لیکن آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فیروز کو واپس اس لیے بلایا کہ شاید اس دنیا میں ان کے اور میری یہ آخری ملاقات ہو، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ ایک بار جی بھر کر کے فیروز کے چہرے کو دیکھو۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء اپنے غلام کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر فرما رہے ہیں، اس لیے کہ غلام عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت فیروز چلے گئے، تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے، ہفتہ 10 دنوں میں یمن پہنچے اور یمن میں اسود عنسی کو واصل جہنم کیا، قتل کیا۔ میرے دوست اور بھائیو، یہاں پر آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی وحی، پہلی آسمانی خبر وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی آسمانی خبر اقرا بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری آسمانی خبر وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے آخری آسمانی خبر کہ اس کے بعد آسمان سے کوئی خبر نہیں آئی وہ یہ ہے، جب حضرت فیروز نے اسود عنسی کو قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی محمد الرسول اللہ کو فرمایا فاز فیروز یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہوا۔ یہ آخری آسمانی خبر ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی وحی اور کوئی خبر نازل نہیں ہوئی۔ یہ جو قرآن کریم میں الیوم اکملت، وہ تو قرآن کی وحی ہے، آسمان سے مطلق آسمان سے آخری خبر جو زمین کی طرف آئی ہے وہ ہے فاز فیروز یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حضرت فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہوا، اس نے مدعی نبوت کو واصل جہنم کر دیا۔ چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو مسلم خولانی یمن سے مدینے آ رہے ہیں، اسے یمن کے حالات کا بھی پتہ نہیں کہ اسود عنسی واصل جہنم ہوا، اور اسے یہ بھی خبر نہیں کہ جس ہستی کے پاس میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، اس کی بھی خبر نہیں۔ فرماتے ہیں مدینے آئے، مسجد نبوی آئے، وہاں مسجد میں بیٹھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لائیں گے تو ملاقات کروں گا۔ مسجد کے امام سے جب آدمی ملتا ہے اجنبی تو کہتا ہے یار مسجد میں آؤں گا تو نماز میں مولوی صاحب آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، ایک صحابی آئے، یہ اٹھے اور ان سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا کہ میں یمن سے آیا ہوں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ صحابی رونے لگا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر حجرہ شریف کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو قبر ہے یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چند دن پہلے اس کا وصال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، مسجد میں بیٹھ گیا، کبھی محراب کو دیکھتا ہوں، کبھی منبر کو دیکھتا ہوں، کبھی دروازوں کو دیکھتا ہوں، میرا نبی یہاں محراب میں کیسے تشریف فرما ہوتے، کس دروازے سے آتے، کیا انداز ہوتا، ان تصورات اور خیالات میں گم بیٹھا ہوا ہوں کہ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، اس نے دیکھا کہ ایک مہمان ہے، اجنبی مہمان ہے۔ میں نے یہاں پر یہ ساتھیوں سے پوچھا کہ کتنی ٹائم تک میں نے بات کرنی، عشاء کا وقت، تو انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی 1 گھنٹہ آپ بات کر سکتے ہیں، تو 1 گھنٹہ تک میں بات کروں نا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مہمان ہے، اجنبی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، مصافحہ کیا اور فرمایا بھائی آپ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ابو مسلم خولانی نے فرمایا حضرت میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ یمن سے آئے ہیں تو ہمارے اس دوست کی کوئی خیر خبر سنا دیجئے جس کو اسود عنسی نے آگ میں پھینک دیا تھا، ہمارے اس دوست کی کوئی خیر خبر سنا دیجئے۔ ابو مسلم خولانی نے فرمایا حضرت میں آپ کے اس دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں،
اس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن ثوب۔ میں جانتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ خود تو وہ نہیں؟ فرمایا حضرت میں خود وہی ہوں، مجھے میرے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے آگ میں پھینک دیا گیا اور اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، ان کو قصہ سنایا، انہوں نے سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے اس شخصیت سے ملاقات نصیب فرمائی جس کے ساتھ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ یہ ہے میرے دوستو ختم نبوت، ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ۔ مسلمان جسم کے ٹکڑے کروا چکے ہیں، مسلمان آگ میں کود چکے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت مسلمان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کر چکے۔ نبی کی ذات پر سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، زمین پر ہو سکتا ہے، عزت و آبرو پر ہو سکتا ہے، لیکن محمد پاک کے ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مسیلمہ کذاب نے کیا، اسود عنسی نے یمن میں کیا، طلحہ عربی نے قبائل عرب میں کیا، سجاح ایک عورت تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختار ثقفی نے ایران میں کیا، متنبی ایک شخص گزرا اس نے کیا، مختلف لوگ آئے، لیکن ایک بھی مدعی نبوت ایسا نہیں گزرا جو اپنی طبعی موت پر مر گیا۔ ایک بھی مدعی نبوت ایسا نہیں گزرا جو اپنی طبعی موت پر مرا ہو، سارے واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ اور جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ دار اٹھا ہے، امت نے تمام اختلافات پس پش ڈالے ہیں اور نبی کی ذات کے لیے ایک پیج پر کھڑی ہوئی ہے۔ 22ویں نمبر پر ہندوستان کے ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ قادیان نامی گاؤں میں ایک شخص غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ، اس نے سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سن 1900 میں کہا کہ میں نبی ہوں، اور یہ کتاب جس کا نام تذکرہ ہے، یہ کتاب پیش کی کہ یہ میری وحی ہے۔ قرآن کے بعد کوئی وحی آ سکتی ہے؟ آخری آسمانی وحی، آخری آسمانی کتاب وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آخری آسمانی کتاب قرآن کریم ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی نے سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کتاب تذکرہ پیش کی اور کہا یہ میری وحی ہے۔ اور اس نے صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خود محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام کلمۃ الفصل ہے، یہ قادیانیوں کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پھر دوبارہ بعثت کا وعدہ کیا کہ میں دوبارہ آپ کو مبعوث کروں گا۔ تو کہتے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے قادیان میں پھر سے محمد الرسول اللہ کو مرزا غلام قادیانی کی شکل میں مبعوث کیا، نعوذ باللہ۔ یہ جو قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم روکتے ہیں، ہم اس لیے روکتے ہیں کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مراد محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کوئی دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، کتاب پیش کی قرآن کے مقابلے میں تذکرہ، صحابہ کے مقابلے میں صحابہ پیش کیے، باقاعدہ اصحاب احمد کے نام سے 10 جلدوں میں تقریباً ایک کتاب ہے۔ وہ لوگ جو مرزا قادیانی پر ایمان لائے ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کے نام کے ساتھ ام المومنین لکھا گیا ہے۔ نبی الگ کیا، امت الگ کی،
کتاب الگ کی، صحابہ الگ کیے، ام المومنین الگ کی، اور ازواج مطہرات اور اہل بیت سب الگ کیے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، گورنمنٹ برطانیہ، اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو سیاست کی بنیاد پر لڑاؤ، مسلمانوں کو قومیت کی بنیاد پر لڑاؤ، اور مسلمانوں کو فرقے اور مسلک کی بنیاد پر لڑاؤ۔ آج تک ہم لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے؟ قومیت کی بنیاد پر سندھی، پٹھان، بلوچی، مہاجر، کتنا خون خرابہ ہوا کراچی میں، مختلف علاقوں میں۔ قومیت کی بنیاد پر ہم لڑے، سیاست کی بنیاد پر ہم لڑ رہے ہیں، اور فرقے اور مسلک کی بنیاد پر آج تک ہم لڑ رہے ہیں۔ نماز میں ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے، آمین اونچی آواز سے کہنی ہے آہستہ آواز سے، انگوٹھے چومنے ہیں یا نہیں چومنے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہاں تک بات آ گئی۔ آج تک ہم لڑ رہے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت مسلمانوں کو لڑایا، اور پورے بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کی۔ قادیانیوں کی اس پھیلانے میں جتنے قادیانی مجرم ہیں، اتنے ہم مولوی بھی مجرم ہیں۔ ہم نے امت کو لڑایا، مسجد الگ، مسلک الگ، کفر کے فتوے، آج تک ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور قادیانی ہنس رہے ہیں۔ ایک قادیانی کے ساتھ میرا مناظرہ چل رہا تھا، یہ واٹس ایپ پر۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ویلکم، مرحبا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں دیوبندی بنوں یا بریلوی یا اہل حدیث بنوں۔ مطلب یہ تھا، اگر میں کہتا کہ دیوبندی بنو تو وہ کہتا جی بریلویوں کے نزدیک تو پھر بھی میں گستاخ رسول ہوں، کافر ہوں، تو ایک کفر سے نکل کے دوسرے کفر میں آیا۔ اگر میں کہتا کہ بریلوی بن جاؤ تو وہ کہتا کہ دیوبندی حضرات بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں، تو میں ایک کفر سے دوسرے کفر میں آ گیا۔ اب یہ المیہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سے پہلے جو اسلام تھا اس میں آ جاؤ۔ کہنے لگا وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے؟ جس مسجد پہ جاؤ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، جامع مسجد اہل حدیث، تو وہ کدھر ہیں جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سے پہلے والے مسلمان ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں؟ لیکن میرے پاس جواب ہے، اور وہ یہ ہے، میں نے کہا کہ وہ والا اسلام جو دیوبندیت، بریلویت اور اہل حدیث سے پہلے والا ہے، وہ اسلام ہے جس کا تصور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، جس میں کوئی مسلک نہیں، کوئی فرقہ نہیں، جس نے خالص اسلام کی ترجمانی کی ہے۔ آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت کہیں نہیں ملے گی، آپ کو صرف اور صرف اسلام ملے گا۔ جب یہ بات میں نے کی تو اس کا منہ بند ہو گیا، پھر جواب نہیں تھا۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ ایک المیہ ہے۔ آج ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر کے یہود و نصارہ اور قادیانیت کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس لیے آج سے یہ عزم کرو، اللہ کے گھر میں توبہ کرو کہ دیوبندیت، بریلویت اور اہل حدیثیت کی بنیاد پر ہم نہیں لڑیں گے۔ ہم ایک ہیں، اور دشمن کو ثابت کر کے بتاؤ، قادیانیوں کو بتاؤ، ناموس رسالت کے دشمنوں کو بتاؤ، ختم نبوت کے غداروں کو بتاؤ کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ایک تھے اور ایک ہیں۔ بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد ہمارا پہلا وزیر خارجہ وہ چودھری ظفر اللہ بنا، جو خود قادیانی تھا۔ چنانچہ چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے 1034 ایکڑ زمین فی ایکڑ 10 روپے یہ قادیانیوں کے نام الاٹ کی گئی، اور قادیانیوں نے یہاں ایک شہر بسایا، اس کا نام ربوہ رکھا۔ کیا نام رکھا؟ ربوہ۔
ہماری استاذ تھے ختم نبوت کے بہت بڑے داعی فاتح قادیانیت حضرت مولانا منظور احمد شنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے تو انہوں نے قرارداد پیش کی کہ ربوہ کا نام تبدیل کر دیا جائے، آج کل اس کا نام چناب نگر ہے۔ کیا نام ہے؟ چناب نگر ہے۔ تو یہ جو چناب نگر ہے یعنی ربوہ، یہاں سے قادیانیوں نے پورے ملک میں تبلیغی سرگرمیاں شروع کی، لیکن تبلیغ اسلام کے نام پر، اسلام کو اسلام کے نام پر لوٹتے رہے، قرآن کو قرآن کے نام پر لوٹتے رہے، حدیث کو حدیث کے نام پر لوٹتے رہے، صحابہ کو صحابہ کے نام پر لوٹتے رہے، اور مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ جس طرح جنگل میں ڈاکو چراغ لے کر کے کڑے ہو جائیں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی شہر ہے، کوئی قافلہ ہے، اسی طریقے پر انہوں نے اسلام کا لباس اور اسلام کا لیبل لگا کے کفر کو بانٹنا شروع کیا۔ 1953 میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس تحریک میں مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ آج یہ تفصیلی بیان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا گاؤں بہت دور ہے، آج میں بہت تک گیا ہوں، تو تاکہ آئندہ پھر آپ نہ بلائیں، بات ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ میں پوری بات آپ کے سامنے رکھ لوں۔ روڈ بھی خراب ہے، تو بہرحال جزاک اللہ، آج کل یہ فیس بک اور یہ میڈیا پر ہزاروں لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ کیوں تھا؟ میں نے قادیانیوں کو ایک چیلنج دی، پوری دنیا کے قادیانیوں کو، اور میں نے کہا کہ ایسا کرو، یہ تم لوگ چیختے ہو چلاتے ہو کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، میں نے کہا آؤ ہم اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور درمیان میں فیصلہ کرنے والے، ہماری گفتگو کو سننے والے یا سکھ ہوں یا ہندو ہوں یا کرسچن ہوں، وہ بیٹھ جائیں، ہماری گفتگو سنیں کہ زیادتی ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو، جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ ہمیں تسلیم ہوگا۔ مسلمانوں نے کہا ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ مطالبہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے ایک ہلکی سی مثال تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو مختلف کمپنیاں اور کارخانے ہیں، جیسے جوتا بنانے کا کارخانہ ہے سروس کمپنی سے اگر 15-20 ملازمین نکل جاتے ہیں، اور یہ 15-20 ملازمین جوتا بنانے کا کارخانہ کھول دیتے ہیں، تو کیا یہ لوگ جو سروس کمپنی سے نکلے ہیں یہ سروس کا نام، ٹریڈ مارک اور مونوگرام استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کمپنی سے نکل گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کا نام تورات ہے۔ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے نبی تسلیم کیا وہ یہودی کہلائے۔ وہ کیا کہلائے؟ یہودی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے، اور اللہ نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا وہ عیسائی کہلائے، وہ یہودیت سے کٹ گئے، وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہہ سکتے، وہ کیا کہلائے؟ عیسائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی آئے۔ جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا وہ عیسائیت سے کٹ گئے، وہ مسلمان کہلائے۔ اب کوئی مسلمان ہم اور آپ میں سے اس ملک میں چلا جائے جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے، روم اٹلی میں چلا جائے، برطانیہ، وہ ممالک جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے وہاں چلا جائے یہ مسلمان، یا وہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں، اور وہ مسلمان کہیں کہ ہم اقلیت نہیں ہیں، ہمیں اکثریت والے حقوق چاہیے، ہم عیسائی ہیں، تو وہاں کے لوگ کہیں گے، وہاں کے پادری ان سے کہیں گے کہ تم عیسائی نہیں ہو، جھوٹ مت بولو، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے بعد تم عیسائیت سے نکل گئے ہو، یہ کہیں گے یا نہیں؟ یہ مسلمان کہتا ہے نہیں میں عیسائی ہوں، وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم عیسائی
نہیں ہو، تم الگ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سچے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے والا یہودی نہیں کہلا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سچے نبی محمد الرسول اللہ کو نبی تسلیم کرنے والا عیسائی نہیں کہلا سکتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹے اور کذاب شخص کو نبی تسلیم کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب قادیانی جب خود نبوت کا دعویٰ کر کے امت محمدیہ سے خود الگ ہو چکے ہیں، خود نکلے ہیں، اور صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں، یہ جو تذکرہ ہے اس میں 2 فتوے ہیں مرزا قادیانی کے کہ جو لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، جو مجھے نہیں مانتے وہ جہنمی ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں۔ پوری امت کو اسلام سے خارج کر دیا، پورے امت کو جہنمی قرار دیا۔ اور ایک اور کتاب ہے، یہ میرے پاس روحانی خزائن، یہ جلد نمبر 5 قادیانیوں کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 557 پر اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے وہ سب کے سب کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ صاف عبارت ہے۔ ایک قادیانی نے مجھے کہا، اس میں ذریت البغایا کا لفظ ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذریت البغایا، تو مجھے قادیانی نے کہا کہ یہ بغایا باغی کی جمع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے وہ سرکش ہیں، باغی ہیں۔ میں نے کہا کہ بغایا یہ بغیت ان کی جمع ہے، وما کانت امو کے بغیہ، قرآن کے اندر الفاظ ہے، بغایا بغیت ان کی جمع ہے، اور باغی کی جمع بغات آتی ہے، بغات، بغایا نہیں آتی۔ جو مجھے نہیں مانتے وہ سب کے سب کنجریوں کی اولاد، نعوذ باللہ۔ امت کو کافر بھی کہا، امت کو گالی بھی دی، اور خود نبوت کا دعویٰ کر کے امت سے الگ بھی ہوا، اور اب کہتے ہیں نہیں جی ہمیں مسلمان کہنا ہے، مسلمان کہلوانا ہے، اور یہ جو لوگ مسلمان ہمیں یہ حق نہیں دیتے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے صرف 2 راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے۔ قادیانیوں کے لیے کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے، تیسرا کوئی نہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اگر قادیانیوں کو مسلمان کہنے اور کہلوانے کا شوق ہے تو ہم کہتے ہیں ست بسم اللہ، ویلکم، آ جاؤ، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مان لو، مرزا قادیانی سے برات کا اعلان کر دو، تو ہم آپ کو مسلمان کہیں گے، کہلوائیں گے، اور اپنی مسجد میں نماز پڑھنے بلکہ امامت کے مسئلے پر بھی کھڑا کریں گے آپ کو۔ ایک راستہ یہ ہے، مرزا قادیانی پر لعنت بیچتے ہوئے اسلام میں آ جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے، مرزا قادیانی کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہو، تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنا نام بدل دو، الگ شناخت کے ساتھ، الگ تعارف کے ساتھ دنیا کے سامنے آؤ، جس طرح کہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، بہائی ہیں، بدھسٹ ہیں وغیرہ مختلف لوگ ہیں، تو تم بھی رہو۔ ان 2 راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں۔ تو بہرحال 1953 کے ختم نبوت میں مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور 1953 میں قادیانیوں کا ایک بہت بڑا منصوبہ پہلی مرتبہ بے نقاب ہوا۔ ایک بہت بڑی سازش تھی قادیانیوں کی جو پہلی مرتبہ سامنے آئی۔ وہ سازش کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کم ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور سمندر سے ٹچ صوبہ ہے، بندرگاہ بھی ہے، تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ بلوچستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے، جس طرح خلیج عرب میں اسرائیل ہے یہودی ریاست، اسی طرح وسط ایشیا میں بلوچستان کو قادیانی ریاست بنائیں گے۔ اس سازش کو بے نقاب کیا کس نے؟ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ جو قادیانی مسئلہ ہے، یہ 32 صفحات کا رسالہ، اس میں یہ لکھا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ کی تعداد
میں 400 رسالے لایا تھا مفت تقسیم کرنے کے لیے، لیکن آپ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، جو رہ گئے آج اس رسالے سے ان کو پھر دیا جائے گا۔ یہ رسالہ دعا کے بعد مفت تقسیم، آپ کو مفت دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ قادیانی مسئلہ، اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سازش کو بے نقاب کیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ 32 صفحات کا چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن یہ ایسے ہے جیسے ابرہہ کے مقابلے میں ابابیل، یہ بالکل ابابیل ہے۔ اور ابابیل اس وجہ سے ہے کہ یہ قادیانیوں کی میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ احمدیت، اس کی جلد نمبر 16 ہے۔ یہ کتابیں میرے پاس سب قادیانیوں کی، ہماری نہیں۔ جلد نمبر 16 تاریخ احمدیت، اس کتاب میں قادیانی لکھتے ہیں 20 مارچ 1953 کو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا محمود احمد، اس نے گورنر پنجاب کے نام خط لکھا اور اس خط میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی۔ اسی تاریخ احمدیت میں قادیانیوں نے اس قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا ہے، باقاعدہ لکھا ہے کہ عین فسادات پنجاب کے دوران جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے تو رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا کہ عین فسادات پنجاب کے دوران جماعت اسلامی کے بانی نے قادیانی مسئلہ کا بم پھینک دیا۔ میرے پاس پشاور میں کچھ علماء آئے پچھلے مہینے اگست میں، تو میں نے ایک ایک یہ پمفلٹ ان کو دی، اور میں نے فیس بک پر لکھ دیا کہ علماء آئے تو میں نے تحفے میں ایک ایک بم دے دیا، ان کو ایک ایک بم دیا، پھر اس کی تفصیل لکھی اور آخر میں لکھا کہ قادیانیوں نے اس کو بم قرار دیا ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم تو ڈر گئے کہ آج کل مفتی صاحب بم تقسیم کرنے لگے، ویسے بھی ملک کے حالات خراب ہیں۔ تو میں نے کہا اس رسالے کو قادیانیوں نے بم قرار دیا، آپ سب کو ایک ایک بم دوں گا انشاءاللہ دعا کے بعد، اس کو پڑھنا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی تاریخ احمدیت میں قادیانیوں نے خونی ملا قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ خونی ملا۔ مولانا طاء اللہ شاہ بخاری، مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا مفتی محمد شفیع، قادیانیوں نے۔ تو بہرحال 1953 میں یہ تحریک چلی، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کے ذریعے قادیانیوں کی اس سازش کو بے نقاب کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے کی پاداش میں گرفتار ہوئے اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ اس کے لیے قائدین ملت نے قربانیاں دی ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوا۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، یہ تمام اکابرین ملت گرفتار ہیں۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ لاہور 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں ایک CID افسر آیا اور شاہ جی سے کہا کہ شاہ صاحب تمہاری تحریک ناکام ہو گئی، تمہارا جو مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے وہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا، 10,000 مسلمان شہید کروائے گئے، تمہاری تحریک ناکام ہو گئی۔ تو شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہماری تحریک ناکام نہیں ہوئی، ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا ٹائم بم فٹ کیا ہے جو اپنے وقت پر بلاسٹ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو اس کی تباہی سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ بم پھر کب پھٹا؟ 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹس 100 لڑکے تھے، یہ ملتان سے ریل گاڑی میں بیٹھ گئے، پنڈی آ رہے تھے سوات اور مری کے سیر و تفریح کے لیے۔ 100 لڑکے تھے۔ ڈاکٹر احسان باری گروپ لیڈر ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے تھے۔ اسلامی جمعیت طلبہ یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزندوں کی ایک جماعت ہے، اسٹوڈنٹس کالج میں، یونیورسٹیوں میں 100 لڑکے تھے۔ ڈاکٹر احسان باری اور ڈاکٹر ارباب عالم، ڈاکٹر حفیظ انور،
100 لڑکے تھے، ریل گاڑی میں آ رہے تھے۔ ریل گاڑی جب ربوے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہ سٹوڈنٹس تھے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے تھے، ان کی تربیت ہو چکی تھی، انہیں عقیدہ ختم نبوت کا پتہ تھا۔ یہ کسی لسانی گروہ کے کوئی ونگ نہیں تھی، بلکہ جماعت اسلامی کی ونگ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جان نثار ہیں، ان کا مطالعہ ہے، نظریات برابر ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ قادیانی براہ راست ہمارے نبی کی ختم نبوت پر حملہ اور ہیں، تو یہ سٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نعرے لگائے، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد، یہ نعرے لگائے۔ ریل گاڑی چل پڑی۔ قادیانیوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ سٹوڈنٹس واپس آئیں گے تو ان سے انتقام لیں گے۔ یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ جسٹس سمدانی نے اپنے کمیشن رپورٹ میں لکھی ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنی مسلک کی طرف بات کہتا ہے کہ جی ہم نے کیا ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہی، یہ جسٹس سمدانی نے کمیشن رپورٹ میں کہی ہے۔ 100 لڑکے تھے، قادیانیوں نے منصوبہ بنایا کہ واپسی پر انتقام لیں گے۔ چنانچہ 29 مئی 1974 کو یہ سٹوڈنٹس جب واپس ربوہ ریلوے اسٹیشن پر آئے تو 1000 قادیانی غنڈوں نے ان پر تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا، اور یہیں سے ان سٹوڈنٹس نے یہ نعرہ لگایا کہ ہماری تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا جاتا۔ جنگل میں آگ کی طرح یہ تحریک پورے ملک میں پھیل گئی۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، تمام پاکستانی مسلمان محمد مصطفیٰ کی ناموس کے لیے ایک پیج پر کھڑے ہو گئے، اور پاکستان کے مسلمانوں نے بتا دیا کہ جہاں محمد مصطفیٰ کی ناموس کی بات آ جاتی ہے تو وہاں ہم سارے اختلافات پس پش ڈال دیتے ہیں۔ 3 مہینے تحریک چلی اور حکومت نے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اس پر بحث مباحثے کا اعلان کیا، اور قادیانیوں کے اس وقت کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر، اسے دعوت دی۔ یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کثرت رائے کی بنیاد پر نہیں ہوا، ورنہ پھر فریق مخالف کو بلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نوجوان ہم سمجھیں۔ قادیانی پیٹتے ہیں کہ جی یہ ہوا، زیادتی ہوئی، دباؤ کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ دباؤ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا گیا، فریق مخالف کو بلایا گیا۔ مرزا ناصر جو پارلیمنٹ کا رکن ہی نہیں تھا، اسے بولنے اور گفتگو کی اجازت دی گئی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی قومی اسمبلی کا ممبر نہ ہو وہ بات نہیں کر سکتا، اسے گفتگو کی اجازت دی گئی۔ 13 دن مباحثہ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وزیر اعظم، صاحبزادہ فاروق علی خان اسپیکر، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل، مفتی محمود قائد حزب اختلاف، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، یہ تمام حضرات پارلیمنٹ میں موجود تھے، اور 13 دن اس پر مباحثہ ہوا۔ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے تمام ممبران اس نتیجے پر پہنچے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فیصلہ ہوا باقاعدہ، اس میں مولانا نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا مفتی محمود خان عبدالولی خان اور جتنے لوگ اس دور کے جن کے اس فیصلے پر دستخط ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن جنہوں نے میرے نبی کے مقابلے میں قادیانیوں کی مخالفت کی ہے، میرے نبی کے ساتھ جو کڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہوا۔ مرزا غلام قادیانی نے بہت زیادہ ڈینگیں وہ مارتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا،
کہ جی مباہلے کا چیلنج ہے، مناظرے کا چیلنج ہے، ایک بات کرتا ہوں، پیر مہر علی شاہ گولروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط لکھا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے ایسے مناظرہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر آپ بھی لکھیں گے، میں بھی لکھوں گا۔ مرزا نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر آپ بھی لکھیں گے، میں بھی لکھوں گا، جس کی تفسیر بہتر ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ ایک اپاہج آدمی کو لائیں گے، میری دعا سے تندرست ہو کے چل پڑا تو میں حق پر، اور آپ کی دعا سے تندرست ہو کے چل پڑا تو آپ حق پر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تفسیر میں اور آپ نہیں لکھیں گے، میں اپنا قلم کاغذ پر چھوڑ دوں گا اور آپ اپنا قلم کاغذ پر چھوڑ دیں گے۔ جس کی قلم نے بہترین تفسیر لکھی وہ حق پر ہوگا۔ اور فرمایا اپاہج نہیں، مردے کو لاؤ، میت کو لے کر آ جاؤ، اگر آپ کی دعا سے زندہ ہو کے چل پڑا تو آپ حق پر، اور میری دعا سے زندہ ہو کے چل پڑا تو میں حق پر۔ آپ کے پاس مولانا یہ بم ہے اور میرے پاس سیف چشتیہ۔ جزاک اللہ، آپ کی نظر۔ جزاک اللہ۔ تو یہ سیف چشتیہ یہ حضرت پیر مہر شاہ گولروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے تحفہ گولرویہ کے نام سے کتاب لکھی۔ حضرت پیر صاحب نے اس کے جواب میں شمس الہدایہ کے نام سے کتاب لکھی، اور پھر مرزا قادیانی کا منہ بند ہوا۔ تو اکابرین امت نے ہر حوالے سے اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہو چکا۔ میرے دوست اور بھائیو، آخری بات اب کیا ہے؟ اب قادیانی کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب قادیانیوں کے 2 منصوبے ہیں۔ ایک منصوبہ یہ ہے کہ نئی نسل کو، نوجوانوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں ہماری تبلیغ پر زمینی راستے بند کر دیے گئے، وہاں اللہ نے آسمانی راستے کھول دیے۔ آسمانی راستے کیا؟ یہ انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے۔ وہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ختم نبوت کی صدا کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہمارے نبی کا امتی ایسا نہ رہے جو عقیدہ ختم نبوت کو نہ جانتا ہو۔ ہم پوری دنیا میں یہ دعوت پھیلائیں گے، اور یہ قادیانی مسئلہ جو یہاں تقسیم کر رہا ہوں یہ گھر گھر تک پہنچائیں گے۔ پچھلے سال ہم نے 32,000 تقسیم کیے تھے، اس دفعہ 50,000 مفت تقسیم کرنے کا ارادہ انشاءاللہ ہوتا ہے، امت تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک ہے قادیانیوں کا منصوبہ یہ۔ دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان میں جو اسلامی دفعات ہیں، آئین پاکستان میں ناموس رسالت کا جو قانون ہے، آئین پاکستان میں جو ختم نبوت کا قانون ہے، ان قوانین کو کالعدم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ منصوبہ ہے قادیانیوں کا۔ میرے دوستو، میں نے 1953 کی تحریک آپ کے سامنے رکھی۔ 1953 میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 1974 کی ختم نبوت تحریک میں 10 لوگ بھی شہید نہیں ہوئے، لیکن مسئلہ حل ہوا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ 1953 میں دینی لوگوں کی پارلیمانی قوت پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی، اور 1974 میں ہماری تحریک اس وجہ سے کامیاب ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ میں مولانا مفتی محمود، پروفیسر غفور احمد، مولانا شاہ احمد نورانی، دینی قوتوں لوگ کی قوت تھی پارلیمنٹ میں، دینی جماعتوں کی قوت تھی۔ میرے دوستو اور بھائیو، آپ اگر ناموس رسالت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ختم نبوت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دینی لوگوں کو، اسلامی جماعتوں کو پارلیمانی قوت دیں گے۔ پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں، ان کے امیدواروں کو پارلیمنٹ ہم اور آپ نے پہنچانا ہے، پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اور آپ کے
ووٹ سے یا تعاون سے کوئی پہنچتا ہے یا نہیں، لیکن قیامت کے دن ہم کہہ سکیں گے، اللہ کے نبی کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ اس نے نبی کی ناموس کی بات کی تھی۔ خیبر پختونخوا میں لوگوں سے ووٹ مانگ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ مفتی صاحب یہ اسلام نہیں اسلام آباد چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اسلام آباد۔ میں نے جلسے میں کہا بالکل ٹھیک ہے، اسلام آباد چاہتے ہیں۔ اسلام آباد اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر سراج الحق کی حکومت ہو اسلام آباد پر تو کیا خیال ہے آسیہ ملعونہ راتوں رات کینیڈا جائے گی؟ جا سکتی ہے؟ اگر اسلام آباد پر سراج الحق کی حکومت ہو تو ممتاز قادری کو سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ اگر اسلام آباد پر سراج الحق کی حکومت ہو تو آپ کے آئین میں خلفیہ اقرارنامہ ختم نبوت کا اس میں تعریف ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اسلام آباد چاہیے کہ ہم جب اسلام آباد میں ہوں گے کوئی سی ماں کے لال میں جرت نہیں ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ چھڑخانی کر سکے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کی قوانین کی حفاظت کے لیے اللہ کے لیے دینی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔